ایک درزی کی دکان پر خوبصورت لڑکی آئی اور ایک زنانہ سوٹ دے کر کہا کہ میرا ناپ لے لیں اور فلاں ڈیزائن کا جوڑا تیار کریں۔ درزی لڑکی کا ناپ لینے لگا تو لڑکی نے اپنے کپڑے خود پھاڑ دیے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لڑکی کی چیخو پکار سن کر درزی کی دکان میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ لڑکی نے لوگوں سے کہا کہ میں تو ادھر کپڑے سلوانے آئی تھی، لیکن اس درزی نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ تو شکر ہے آپ لوگ آ گئے، ورنہ میری عزت آج خطرے میں تھی۔ درزی نے لڑکی کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو کہا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، مگر لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہجوم نے درزی کی ایک بات پر بھی یقین نہ کیا اور درزی کو پکڑ کر اس کی خوب پٹائی شروع کر دی۔ اس کے بعد درزی کو پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے گئے۔ درزی کے خلاف 45 شہریوں نے گواہی دی کہ یہ لڑکی کا ریپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گواہوں کی موجودگی میں درزی کو 5 سال قید سنا دی گئی۔ اس کے علاوہ 2 لاکھ جرمانہ بھی ہوا اور درزی اس مکار لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ 5 سال بعد جب وہ قید سے آزاد ہوا تو اسے پتا چلا کہ وہ لڑکی اب اسسٹنٹ کمشنر بن چکی ہے۔ اس نے درزی کا پیشہ چھوڑا اور فقیر بن کر اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے بیٹھ گیا اور پھر اس کے بعد آصف ایک ٹیلر ماسٹر تھا جو زنانہ اور مردانہ دونوں قسم کے کپڑوں کی سلائی کرتا تھا اور اسے ڈیزائن سے کپڑے سیتا کہ لڑکیاں اس کی سلائی کو پسند کرتی اور اس کی دکان پر مردوں سے زیادہ عورتوں کا ہجوم ہوتا۔ اس نے اپنی شاپ میں زیادہ شاگرد رکھے ہوئے تھے کیونکہ کام کا بوجھ زیادہ تھا اور یہ کپڑے سینے میں خاص مہارت رکھتا تھا، لہذا اس کا کاروبار بہت بڑھ چکا تھا۔ ایک دکان اس نے اپنے بھائی کو بھی بنا کر دی تھی۔ یہ شام کا ٹائم تھا جب اس کے تمام شاگرد اپنے گھروں کی جانب واپس لوٹ چکے تھے۔ وہ اپنی شاپ میں اکیلا بیٹھ کر کپڑوں کی گنتی کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کا ارادہ تھا کہ دکان بند کر کے واپس گھر چلا جاؤں گا۔ وہ اپنی شاپ بند کرنے ہی والا تھا کہ ایک لڑکی اس کی شاپ میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی زنانہ جوڑا تھا۔ لڑکی نے آصف سے کہا کہ میں آپ کی کام کی بہت تعریف سنی ہے، اس لیے دوسرے شہر سے خصوصاً آپ کے پاس آئی ہوں، اور اس نے وہ سوٹ آصف کے حوالے کیا اور اس کے بعد اپنے بیگ سے ایک موبائل نکالا۔ موبائل سے ایک ڈیزائن اس نے آصف کو دکھایا اور کہا کہ اس ڈیزائن کا مجھے ایک سوٹ تیار کر دیں۔ آصف نے 1 ہفتے کا ٹائم مانگا، لیکن لڑکی نے یہی کہا کہ میری بہن کی شادی ہے، لہٰذا 3 دن کے اندر اندر مجھے یہ سوٹ چاہیے۔ آصف نے کہا ٹھیک ہے، میں 3 دن میں یہ سوٹ تیار کر کے دے دوں گا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے آصف سے کہا کہ میں آپ میرا ناپ لے لیں۔ آصف نے کہا کہ میں عورتوں کا ناپ نہیں لیتا، آپ کاغذ پر اپنا ناپ لکھ کر بتائیں تاکہ اس لحاظ سے میں سوٹ تیار کر سکوں، مگر اس کے باوجود لڑکی بار بار ضد کر رہی تھی کہ آپ میرا ناپ لے لیں تاکہ میں بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ ہو اور سوٹ خراب نہ ہو۔ آصف نے اس عورت کا ناپ لینے لگا تو وہ چیخنے لگی۔ آصف اس لڑکی کے رویے پر حیران ہوا۔ اس نے پیج پیج کر آدھا بازار جمع کر لیا۔ لوگوں کا ہجوم آصف کی دکان کے اندر جمع ہو گیا۔ ہجوم میں ایک شخص نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں چیخ رہی ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں اس کی شہرت سن کر اس کے پاس یہ سوٹ سلوانے آئی تھی، لیکن اس نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی کی بات سن کر آصف نے کہا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں نہیں جانتا یہ جھوٹا الزام کیوں لگا رہی ہے، اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد چھپے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی صداقت نہیں۔ ہماری قوم تو ویسے ہی ایسے موقع کی تلاش میں ہوتی ہے اور کسی کو مارنے کا موقع وہ کیسے ضائع کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے آؤ دیکھا اور نہ تاؤ دیکھا، زور سے وہ آصف کو مارنے لگے۔ جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ آصف پر پھینکنے لگا۔ ہجوم کو مشتمل دیکھ کر ایک بزرگ نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کا یہ رویہ درست نہیں ہے، آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے جائیں تاکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ لوگوں نے بزرگ کے مشورے پر عمل کیا، اس کو مارتے ہوئے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ لڑکی جس کا نام سیرش تھا وہ بھی پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ ہجوم کے پیچھے پیچھے پولیس اسٹیشن آئی۔ انسپیکٹر کو ہجوم نے بتایا کہ اس درزی نے لڑکی کا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی کی چیخوں پکار سن کر ہم اس کے پاس آئے اور اس کو پکڑ کر آپ کے پاس لائے۔ انسپیکٹر نے لڑکی کا کپڑے دیکھے، پھر اس کے بیانات ریکارڈ کروائے۔ لڑکی نے بھی یہی کہا کہ اس نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے میری جان بچائی، اور میری عزت بھی 45 شہریوں نے اس درزی کے خلاف گواہی دی
کہ جس کی وجہ سے درزی کو جیل میں ڈالا گیا۔ بعد میں عدالت کی طرف سے درزی کو 5 سال کی قید اور 2 سال جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ یہ خبر درزی پر پہاڑ بن کر گری، کیونکہ اسے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی۔ کچھ دن پہلے ہی اس کا کاروبار کافی بڑھ چکا تھا، پورے شہر میں اس کی شاپ کے چرچے تھے اور لوگ اس کی سلائی کو بہت پسند کرتے تھے، مگر اب وہ کافی پریشان تھا کیونکہ دکان کو سنبھالنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس کا بھائی دوسرے شہر میں کام کرتا تھا اور شاگرد بھی ایسے تھے جو براہ راست کام نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو بھی سربراہ کی ضرورت تھی۔ جیل میں بیٹھ کر وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور اس نے میرے ساتھ آخر ایسا کیوں کیا۔ کیا وہ اپنے ماضی پر نظر دوڑانے لگا کہ اس سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے؟ اس نے ایسا کیا کیا جو لڑکی اس کی دشمن بن گئی؟ سیرس کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اس سے پہلے تو ان کا آپس میں کبھی سامنا بھی نہیں ہوا تھا، تو اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا؟ آصف کا باپ فوت ہو چکا تھا اور جب ماں آصف کی قید کی خبر ملی تو وہ پریشان ہوتی ہوئی بھاگی آئی۔ اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے ماں کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر آصف نے اسے تسلی دی اور کہا کہ ماں میں جلدی باہر آ جاؤں گا، میں نے ایک وکیل صاحب سے بات کی ہے، میری ضمانت ہو جائے گی۔ ماں اس سے پوچھنے لگی کہ لڑکی نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس لڑکی کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی تھی؟ تو آصف نے اپنی ماں کو یہی بتانے لگا کہ میں اس کو جانتا تک نہیں، اس نے ایسا کیوں کیا؟ ماں اس سے کہنے لگی ہو سکتا ہے کسی دوسرے دکاندار نے تمہارے حسد میں آ کر اس لڑکی کو تمہاری دکان میں بھیجا ہو کہ تمہارا کاروبار بند ہو جائے۔ آصف نے ماں سے کہا کہ یہ کہنا قابل از وقت ہوگا، فی الحال میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں حقیقت جاننے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کے دن رات جیل کے اندر کٹ رہے تھے۔ جوں وقت گزر رہا تھا پریشانی اس کی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ دکان کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ عید قریب تھی اور کافی ایسے کپڑے تھے جو عید سے پہلے تیار کرنے تھے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں ایسا ممکن نہیں تھا اور وکیل کی طرف سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ملی تھی، کیونکہ اس کی ضمانت کی درخواست بھی خارج ہو چکی تھی اور اس کی سزا اور جرمانہ عدالت کی طرف سے برقرار تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بہت پریشان ہوا، اپنے گھر کے لیے، ماں کے لیے اور اپنے کاروبار کے لیے مسلسل پریشان تھا۔ جیل کے اندر ایک دن میں اس پر بہت باری گزر رہا تھا اور یہ 5 سال کا عرصہ 50 برس کا محسوس ہو رہا تھا۔ جیل کے اندر ایک غفور نامی شخص کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے اپنی ساری کہانی غفور کو بتائی تو غفور مسکرانے لگا۔ غفور نے اس سے پوچھا کہ آپ میرا درد سن کر مسکرا کیوں رہے ہیں؟ جس پر غفور نے کہا کہ میری کہانی بھی کچھ ایسی ہے، اس لیے مسکرا رہا ہوں، بلکہ ہم سب کی ایسی کہانی ہے۔ 90% قیدی ادھر بغیر کسی وجہ کے بغیر گناہ سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس ملک کے رہنے والے باشندوں کے پاس جس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، وہ جرم کر کے آزاد گھومتا ہے، جبکہ غریب کے خلاف جھوٹے گواہوں کی مدد سے اس کو قید کیا جاتا ہے۔ آصف اس بات کو سن کر حیران ہوا اور کہا کہ آپ کے ساتھ کیا پیش واقع آیا ہے؟ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ اس نے بتایا کہ میں لوہار ہوں، لوہے کے اوزار بناتا ہوں، پھر مرمت کرتا ہوں، اب میرا پیشہ ہے۔ ایک دن کچھ اوزار لے کر اپنی دکان سے گھر واپس جا رہا تھا، سڑک پر مجھے ایک شخص لیٹا ہوا نظر آیا۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہوا اور پانی کی صدائیں بلند کر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ مصیبت میں ہے اور پیاسا بھی پانی کی بوتل لے کر اس کے پاس گیا۔ دیکھا تو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ حالانکہ وہ پانی مانگ رہا تھا لیکن وہ پانی پینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میری پریشانی میں تب اضافہ ہوا جب میں نے دیکھا کہ اس کے سینے میں کسی نے خنجر کھونپ دیا تھا۔ اس حالت میں مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس کی مدد کروں، اس کو ہسپتال لے جاؤں، لیکن پھر یہ بھی سوچا کہ میں مصیبت میں پھنس سکتا ہوں۔ ابھی میں سوچ میں ہی تھا کہ پولیس ایک وین میں وہاں سے گزری اور پولیس والا وین سے اترا اور دیکھا کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہے اور میرے ہاتھ میں کچھ اوزار تھے۔ میں نے ان میں سے ایک اوزار اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ یہ اس کی سوچ تھی۔ بغیر سوچے سمجھے انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ میں اپنی صفائی بار بار یہی کہنا لگا کہ میں نے اسے سڑک پر لیٹا دیکھا، رستے میں زخمی حالت میں پڑا تھا، میں اس کی مدد کرنے والا تھا کہ آپ لوگ ادھر آ پہنچے اور مجھے پکڑ لیا، لیکن انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ آدمی دم توڑ چکا تھا اور مجھے قتل کا الزام لگ گیا۔ مجھے اس میں جیل میں 8 سال ہو چکے ہیں اور قتل کے جرم میں مجھے عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے، مگر اب میں اس قید سے بیزار آ چکا ہوں۔ میرے دل کی خواہش ہے کہ مجھے پھانسی کی سزا ہی ہو جائے۔ یہ سن کر آصف کہنے لگا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں،
کیا آپ کو اپنے گھر والوں کا کوئی احساس نہیں؟ آپ کے بعد ان پر کیا قامت گزر رہی ہوگی؟ لوہار کہنے لگا، میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری بیوی مجھ کو چھوڑ کر جا چکی ہے، والدین کا بھی انتقال ہو چکا ہے، میرے 2 بھائی جن کو محنت مزدوری کر کے میں نے پڑھایا لکھایا، جب وہ اعلیٰ عہدے پر پہنچے تو وہ مجھے بھی چھوڑ کر چلے گی۔ انہیں معلوم تھا کہ میں مصیبت میں پھنس چکا ہوں، جیل میں چکیاں پیس رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک دفعہ بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے، لیکن دوبارہ کوئی نہ آیا۔ میرے بھائی، یہ دنیا ہے، اور دنیا میں مشکل وقت میں لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن آپ دولت مند ہو، خوشحال ہو، تو لوگ آپ سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں۔ آصف نے لوہار سے کہا کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل ایسا ہی ہے، بس دعا کریں کہ زندگی میں کبھی برا وقت نہ آئے، جس طرح آپ اور آپ مجھ پر اچانک برا وقت آ پڑا ہے۔ آصف لوہار سے پوچھنے لگا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں آپ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جس کا آپ کو افسوس ہو؟ کاش ایسا نہ ہوتا۔ لوہار تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، ایک بات کا ملال مجھے ساری زندگی رہے گا۔ میں ایک بار اپنی دکان میں بیٹھا تھا، اوزار تیار کر رہا تھا، جبکہ میری بیوی مجھے کھانا دے کر واپس چلی گئی تھی۔ میں کام میں مصروف تھا اور سوچا جب کام سے فارغ ہو جاؤں گا تب آرام سے کھانا کھاؤں گا، اور اوزار تیار کرنے میں مصروف تھا کہ ایک بلی میرا کھانا خراب کر کے چلی گئی۔ کھانا نیچے فرش پر گر پڑا اور وہ کھانے کے قابل نہ رہا۔ اس میں دوپہر کو بھوکا رہا اور مجھے بلی پر غصہ تھا۔ دوسرے دن دوبارہ بلی نے میرا نقصان کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں بلی کو پکڑ کر کہیں دور جنگل چھوڑ رہا ہوں۔ ایک دن جیسے ہی بلی میری دکان میں داخل ہوئی تو میں نے دروازہ اندر سے بند کر کے روشن دان اچھے طریقے سے بند کیا تاکہ بلی باہر نہ جا سکے۔ میں ٹارچ لے کر بلی کو کمرے میں تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی بعد میں نے دیکھا کہ وہ کونے میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی بلی کو پکڑنے لگا تو بلی نے چھلانگ لگائی اور وہ آگ کی بٹی میں جا گری۔ یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں چاہتے ہوئے بلی کو نہیں بچا سکتا تھا کیونکہ آگ بہت تیز تھی اور بلی کی چیخو پکار میرے کانوں میں آج تک گونجتی ہے۔ اس چیز کا مجھے افسوس ہے کہ کاش بلی کو پکڑنے کی کوشش ہی نہ کرتا اور وہ بیچاری بلی نہ جلتی۔ کچھ دن بعد میں نے اپنی دکان کی چھت پر دیکھا تو بلی کے 3 بچے مرے ہوئے تھے۔ وہ بیچارہ اپنی ماں کے انتظار میں تھے کہ کچھ کھانے کو لے آئے گی، لیکن افسوس کہ ان کی ماں تو مر چکی تھی اور اپنی ماں کا انتظار کرتے کرتے وہ بچے بھی آخرکار مر گئے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جس کیس میں بری طرح پھنس چکا ہوں، جبکہ میرا قصور بھی نہیں، شاید اس بلی کی حال لگی ہے۔ اس کے بعد لوہار نے آصف سے پوچھا کہ کبھی آپ کو زندگی میں کوئی پچھتاوا ہوا ہو؟ آصف نے لوہار کو جواب دیا کہ زندگی میں کوئی پچھتاوا تو نہیں، بس لوگ میری زندگی میں چلے گئے ہیں، ان کی کمی آج تک محسوس کرتا ہوں۔ دن رات بدلتے پتہ نہ چلا کہ 5 سال گزر کے آصف کا جیل میں آخری دن تھا۔ وہ لوہار کے گلے ملا۔ اس دن لوہار کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ ان 5 سالوں میں آصف اس کا بہترین دوست بن چکا تھا جو اپنے سکھ دکھ کی باتوں ان سے شیئر کرتا تھا، اور آصف کے علاوہ جیل میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو لوہار کا اتنا نزدیک ہو۔ آصف سے جیل تو آزاد ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل میں غصہ تھا۔ اس لڑکی سارش کے خلاف وہ سارش کو بھول نہیں سکتا تھا جس کی وجہ سے اس کا سارا کاروبار برباد ہو چکا تھا۔ آصف کے سارے شاگرد اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور دوسری طرف دکان پر کام کرنے شروع کر دیا تھا۔ نئے سرے سے کام کرنا اتنا آسان معاملہ نہیں تھا کیونکہ 5 سال کے عرصے میں کافی کچھ بدل چکا تھا۔ اس علاقے میں نئی دکانیں آ چکے تھے، کچھ بوتیک بھی بن چکی تھی جہاں ریڈی میڈ کپڑے ملتے تھے۔ آصف کی ماں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ آصف اس لڑکی کی تلاش میں تھا اور دن رات بہت بے چین رہتا۔ اس نے جب اپنے بیٹے کے ارادے دیکھے تو اسے منہ کیا اور کہا، بیٹا جو ہو گیا، سو جانے دو، کیا پتہ وہ کسی دشمن کی سازش ہو، تم اس لڑکی کو بھول جاؤ۔ مگر وہ اپنی ماں سے بار بار یہی کہتا کہ میں ایسی لڑکی کو کیسے بھول سکتا ہوں جس نے مجھے تباہ کر دیا۔ پورے علاقے نے میری بدنامی ہوئی اور اس کے علاوہ کافی دوست بھی ایسے ہیں جو مجھ سے دور چلے گئے۔ صرف اس عورت کی وجہ سے میں زندگی میں ایک بار نہیں کئی بار اس کا سامنا کروں گا۔ اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس نے آخر ایسا کیوں کیا۔ کافی عرصے تک وہ سارش کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ اسے مل نہ سکی۔ آصف کے کچھ دوست تھے، اس نے ان کے ذمے لگایا کہ فلاں نام کی لڑکی اس کے بارے میں پتہ کرو کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے۔ تقریباً 1 ڈیڑھ ماہ کے بعد دوست نے آصف کو بتایا کہ سارش کا پتہ چل گیا ہے۔
اس کا گھر کا ایڈریس بھی مل چکا ہے، لیکن میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اس لڑکی سے دور ہو، بہتری اسی میں ہے۔ آصف نے پوچھا کہ میں اس سے دور کیوں رہوں؟ اس نے بتایا کہ وہ مقابلے کا امتحان کلیئر کر کے اسسٹنٹ کے عہدے پر فائز ہو چکی ہے۔ آصف نے کہا کہ اگر وہ آفیسر بن چکی ہے تو کیا ہوا، اسے جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ آصف کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی آفیسر کیسے بن گئی، جبکہ وہ تو مکار تھی، ایک جھوٹی لڑکی جس کی وجہ سے میرا مستقبل خراب ہوا، جس نے 45 لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ سارے اس کی بات پر یقین کر رہے تھے کہ وہ سچ بول رہی۔ اس قسم کی لڑکی اعلیٰ عہدے پر کیسے فائز ہو سکتی ہے؟ لہٰذا وہ خود اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ وہ افسر بنی ہے یا نہیں۔ اگلی صبح وہ گھر سے نکلا اور اسسٹنٹ کمشنر کے حوض کے سامنے بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ بڑی سی گاڑی میں شہر گھر سے نکل رہی ہے۔ اس کی سیکورٹی کافی تھی۔ سیرج کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ 5 سال میں بیتا زمانہ یاد آیا اسے، جس دن اس دکان پر وہ آئی تھی اور اسے کپڑے پھاڑ دیے تھے۔ زیادہ سیکورٹی کی وجہ سے وہ سیرج سے بات نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ بات کرنا چاہتا تھا۔ تو وہ بیس بدل کر ایک فقیر کے روپ میں اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے بیٹھ گیا کہ شاید کبھی نہ کبھی سیرج اس پر ترس کھائے اور بیک میں کچھ پیسے دے دے۔ یہی موقع ہوگا جب میں اس سے بات کر سکوں گا، اسے بتا سکوں گا کہ اس نے میرے ساتھ آخر کیسا کیوں کیا۔ مگر افسوس کہ کبھی بھی وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سیرج نے کبھی بھی اسے بھیک دینے کی بھی کوشش نہ کی، بلکہ 1 ماہ گزر چکا تھا۔ سیرج نے ایک نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی اس طرح کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ وہ اپنا درزی کا پیشہ چھوڑ چکا تھا، مگر ایک دن اس کی دل کی مراد پوری ہوئی جب اس نے اخبار میں ایڈ دیکھا۔ اسسٹنٹ کمشنر ایک صفائی کرنے والے کی ضرورت تھی جو جھاڑو دے سکے۔ اس جاب کے لیے آصف نے اپلائی کیا، اس کی سلیکشن ہو گئی۔ اب وہ آسانی سے سیرج کا سامنا کر سکتا تھا۔ وہ اس موقع کی تلاش میں تھا کہ سیرج اس کے روبرو آ سکے۔ ایک دن وہ جھاڑو دے رہا تھا اور سیرج اپنے آفس میں اکیلی تھی۔ یہ موقع اچھا تھا۔ آخر کار اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیرج کے آفس میں گیا، جیب سے چاقو نکالا اور سیکورٹی گارڈ آصف کی طرف لپکا۔ آصف نے چاقو جلدی سے سیرج کی گردن پر رکھا اور دھمکی دی، اگر کوئی بھی میرے قریب آیا یا مجھ سے سیرج سے بات کرنے میں رکاوٹ پیش آئی تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ سیرج کے حکم پر تمام سیکورٹی گارڈ اپنی پوزیشن پر چلے گئے۔ تب آصف نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، پھر سیرج سے کہا کہ تم مجھے پہچانتی ہو؟ اگر مجھے بھول چکی ہو تو میں خود ہی بتلا دیتا ہوں۔ میں وہی آصف ہوں جس کی دکان پر آج سے 5 سال پہلے آپ آئی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تمہاری ہماری کیا دشمنی تھی؟ سیرج کافی دیر خاموش رہی، پھر آصف کی طرف دیکھ کر بولی کہ میں نے اپنی بہن کا بدلہ لیا۔ اس کی بات سن کر آصف حیران ہوا کہ ایسی بہن کا بدلہ؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ سیرج نے کہا کہ میری بہن فاطمہ کا نام سن کر آصف کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں کھڑا ہے۔ سیرج نے رو کر کہا، تم نے میری بہن کے ساتھ جو کیا میں کسی صورت بھی نہیں معاف کر سکتی تھی۔ یہ تو شکر کرو کہ تمہاری جان بچ گئی، ورنہ تمہیں جان سے مارنے کا میرا منصوبہ تھا۔ تمہاری وجہ سے میری بہن فاطمہ نے خودکشی کی کوشش کی تھی، لیکن شاید اس کی زندگی باقی تھی کہ وہ بچ گئی۔ تم نے جب میری بہن کو ریجیکٹ کیا، رشتے سے انکار کیا، اس دن اس نے تیسری منزل سے چھلانگ لگائی تھی، اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن درخت کی جاڑیوں کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ آصف نے کہا کہ میں انکار نہیں کیا، بلکہ فاطمہ نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ دونوں کی ملاقات ایک پارک میں ہوئی تھی۔ وہ اس ملاقات میں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے۔ آصف نے اپنی ماں فاطمہ کے گھر بھیجا تو آصف کی ماں روتی ہوئی گھر واپس آئی۔ اس نے آصف کو بتایا کہ انہوں نے نہ صرف رشتے سے انکار کیا بلکہ عزت کر کے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ آصف نے فاطمہ کو فون کیا تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ بار بار فون کر رہا تھا لیکن فاطمہ کا نمبر مسلسل بند تھا۔ اس واقعے کے بعد فاطمہ کو بھول چکا تھا، لیکن آج 6 سال بعد سیرج کی زبانی اس حقیقت کا پتہ چلا کہ آصف کی ماں خود اس رشتے سے انکار کر کے گئی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے آصف کا دوسری جگہ رشتہ طے کیا، میرے بیٹے کی طرف دور دور تک نہ دیکھنا، جبکہ تم لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنی بیٹی کا پورا جہیز بھی نہیں دے سکتے، اور مجھے ایسی بہو نہیں چاہیے۔ اس دن میں نے ٹھان لیا کہ میں سخت محنت کروں گی۔ اس معاشرے میں اپنی کوئی عزت نہیں، سب لوگ پیسے کو پوچھتے ہیں۔ بس یہ سن کر آصف اپنی ماں کی طرف بھاگا۔ گھر جا کر ماں سے پوچھا کہ ماں تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں تمہاری اولاد نہیں تھا،
کیا تمہیں اپنی اولاد کی خوشیاں عزیز نہیں تھی؟ کیا سب کی ماں کافی شرمندہ تھی؟ کہنے لگی بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں اپنی بانجی کو گر اس گھر کی بہو کی شکل میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن تم اس فاطمہ سے محبت کر بیٹھے، مگر اب مجھے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں خود فاطمہ سے معافی مانگوں گی۔ آصف اپنی ماں کے ساتھ فاطمہ کے گھر روانہ ہوا۔ فاطمہ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ آصف کی ماں نے اس سے معافی مانگی اور یوں فاطمہ آصفہ کی زندگی میں واپس آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کافی گلے شکوے کیے، لیکن چونکہ ابھی ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ تھی، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک سب سے دعا ہے کہ کسی کے پیار میں امیری یا غریبی رکاوٹ نہ۔ آمین۔